بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الغداۃ یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته عندك في الاسلام منفع فإني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعة من اني لا اتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي فقال رسول الله بهذا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 4504 رقم ہے اس کا ترجمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت یعنی نماز فجر پڑھائی تو اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، بلال مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد تم نے کیا ہو اور تمہیں اس کا ثواب ملنے کی سب سے زیادہ امید ہو۔ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے درمیان جو باتیں ہوتی تھیں وہ بھی دیکھیے کہ کیا باتیں ہیں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد تم نے کیا ہو اور تمہیں اس کا ثواب ملنے کی سب سے زیادہ امید ہو، یعنی ایسی کیا بات ہے جو تم کرتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا اجر سب سے بڑھ کر ملے گا، اس لیے کہ میں نے رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی تاپ سنی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر رویا ہے، یعنی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور وہاں آپ چل رہے ہیں، لیکن بلال کے جوتوں کی چاپ آگے سے آ رہی ہے، اس لیے کہ میں نے رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال نے عرض کیا، میں نے اسلام لانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کا ثواب ملنے کی مجھے سب سے زیادہ امید ہو کہ میں دن یا رات کے جس حصے میں بھی وضو کرتا ہوں اس سے جتنی توفیق اللہ نے مجھے دی ہوتی ہے نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں رات میں کروں دن میں کروں، تو جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا تحیۃ الوضو، یعنی ادھر آپ نے طہارت حاصل کی تو اس کو غنیمت جان کے کہ اب طاہر ہو گئے ہیں، پاک ہو گئے ہیں، 2 رکعتیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے پڑھ لیں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو توفیق ملتی ہے جب بھی وضو کرتا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے، یعنی میں نے جو اپنے رویا میں یا اپنے خواب میں اس طرح تمہیں دیکھا تو اب یہ بات واضح ہوئی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، یعنی اللہ اپنے پیغمبروں کو بہت سے مشاہدات رویا میں کراتے رہتے ہیں، جس میں کبھی جنت دکھائی جاتی ہے، کبھی دوزخ دکھائی جاتی ہے، کبھی آخرت کے احوال دکھائے جاتے ہیں، کبھی قبروں کے معاملات دکھائے جاتے ہیں، یہ سب اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، جس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عبادات کے نوافل ایک سچے بندہ مومن کے لیے کس طرح خدا کے تقرب اور اس کی جنت میں آگے جگہ حاصل کرنے کا باعث بنیں گے۔ یہ کیوں دکھائے جاتے ہیں رویا؟ تاکہ پیغمبر کو خود بھی یقین حاصل ہو، خود بھی اطمینان ہو۔ یقین تو پیغمبر یقینی کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی چیز جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتائی جائے، کیسے ہوتا ہے یہ معاملہ، تو اس وقت یہ کہا کہ لیطمئن قلبی، دل کو ایک اطمینان ہوگا، یعنی مانتا ہوں ایمان ہے، کوئی تردد نہیں ہے، مجھ پر واضح ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، لیکن میں اس کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں، کیسے ہو جائے گا یہ، یعنی مر کے مٹی ہو گئے اور پھر اٹھا دیے جائیں گے، لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے گا۔ تو انہیں ایک مشاہدہ کرایا گیا، اس مشاہدے کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح کے بہت سے مشاہدات ہیں جن کا ذکر روایتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عبادات کے نوافل ایک سچے بندہ مومن کے لیے کس طرح خدا کے تقرب اور اس کی جنت میں آگے جگہ حاصل کرنے کا باعث بنیں گے۔ یعنی بندہ مومن اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے، ایمان لا چکا ہے، صحیح عقائد کے ساتھ جی رہا ہے، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بدن کی طہارت ہو، خور و نوش کی طہارت ہو، اخلاق کی طہارت ہو، اس کا اہتمام کرتا ہے،
اس میں پھر ظاہرہ آگے درجات زیر بحث آتے ہیں، یعنی جنت میں بڑا درجہ، جنت میں بڑا مقام، جنت میں آگے کی جگہ، جنت میں اللہ کا قرب، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان میں عبادات کے نوافل بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ عبادات کے نوافل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے لازم کر دی ہیں وہ تو مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن بندہ اپنی طرف سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کرے۔ ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ 1 ماہ کے روزے رکھنے ہیں رمضان میں، وہ ہم پر لازم کیے گئے ہیں۔ 1 مرتبہ حج کرنا ہے، لیکن یہی معاملات اگر نفل کے طور پر کیے جائیں، اپنی خوشی سے کیے جائیں، جس کو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق تطوع کہا جاتا ہے، اس طرح کیے جائیں تو یہ جنت میں اعلیٰ مراتب کا باعث بنتے ہیں، وہاں پر آدمی کو آگے لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ جنت میں داخل ہو جانا یہ ایک چیز ہے، پھر اس میں اپنے عمل کے لحاظ سے ایک جگہ پانا یہ دوسری چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے مختلف مدارج طے کرنا یہ پھر اس سے آگے کی چیز ہے۔ تو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ نوافل جنت میں آگے جگہ حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح کے رویا پیغمبروں کو اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزوں پر تنبیہ اور بعض کے غیر معمولی نتائج کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ نہایت مؤثر ہوتے ہیں۔ یعنی عام حالات میں کوئی کلیہ بیان کر دیا جائے، قاعدہ بیان کر دیا جائے، وہ بھی مؤثر ہوتا ہے، لیکن اس درجے مؤثر نہیں ہوتا جب نتیجے کو یوں ممثل کر کے دکھا دیا جائے۔ نتیجے کو دیکھ لینا، مشاہدے میں آ جانا، اس کی تاثیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں پہلو میں نے بیان کر دیے ہیں کہ یہ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جس طرح بعض رویا جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں فلاں لوگوں کو دیکھا، فلاں لوگوں کو دیکھا، مطلب یہ تھا کہ ان اعمال پر یا ان بدعملیوں پر تنبیہ کی جائے، توجہ دلائی جائے جو انسان کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور یہاں یہ مقصود ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے جو جنت میں لے جانے یا جنت میں اعلیٰ مراتب اور مقامات پانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کا اثر رویا دیکھنے والوں پر بھی ہوتا ہے، اور جن کے سامنے یہ بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی ان سے لازماً متاثر ہوتے، اور جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ حقیقت آتی ہے تو پیغمبر نے لوگوں کو تنبیہ کرنی ہے، انذار کرنا ہے، بشارتیں دینی ہیں، تو اس میں بھی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز اللہ کی طرف سے بتا دی گئی اور ایک چیز دکھا دی گئی، ظاہر ہے دونوں کے اثرات بالکل الگ ہوتے ہیں، اور جب اس بندے کو یہ بتایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے دوسرے اس کو سنتے ہیں، یہاں ظاہر ہے کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو سیدنا بلال سے بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو روایت کون کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات جب بیان ہوئے تو کچھ دوسرے لوگوں نے بھی سنے، اور اس طریقے سے وہ اس وقت بھی لوگوں کے لیے مؤثر ہوئے۔ آج جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی حقیقت گویا بالکل ممثل ہو کے آ جاتی ہے، ایک تصویر بن جاتی ہے اس کی، اور یہ چیز ترغیب کا ذریعہ، ترغیب کا باعث بنتی ہے کہ بندہ پوری کوشش کرے کہ وہ اپنے رب کو جس حد تک خوش کر سکتا ہے کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی جدوجہد کرے۔ اور اس کے لیے نوافل، تطوع یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ نوافل اور تطوع عبادات میں بھی ہوں گے، اللہ کی راہ میں انفاق میں بھی ہوں گے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانے میں بھی ہوں گے، یعنی کچھ چیزیں لازم ہیں۔ اخلاقیات میں بھی یہ معلوم ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم عدل پر قائم رہیں، عدل پر قائم رہنا تو لازم ہے، کیونکہ آدمی عدل سے ہٹے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرے گا، لیکن ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرے، وہاں احسان چاہیے۔ اور عبادات کے معاملے میں فرائض اگر پورے کر دیے ہیں تو جنت کی بشارت ہے، لیکن فرائض سے آگے بڑھ کر اگر نوافل کا اہتمام بھی کیا ہے تو پھر جنت میں اعلیٰ درجات کی بشارت ہے۔ تو یہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن جتنا آگے بڑھ سکتا ہے اس کے لیے وہ مواقع بھی ہوں، اس کی ترغیب بھی ہو، اور اس مؤثر طریقے سے وہ باتیں بھی بتائی جائیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو یہ رویا اس مقصد سے دکھاتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔